بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور حضرت کے لیے حلال نہ ہوتا کیونکہ تم میں سے جو کوئی جس وقت چاہے اپنی بیویوں کو دوسرے کی بیویوں سے تبدیل کر لے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کہتے ہیں۔ فروع کافی جلد 2 صفحہ 24، بحار الانوار جلد 22 صفحہ 206، حدیث 28۔ فرمانے خدا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک کا معنی کیا ہے؟ زید شہام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے قول ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، سورہ صاد آیت 39، یہ سب ہماری عطا ہے، اب چاہے لوگوں کو دے دو یا اپنے پاس رکھو، تم سے حساب نہیں ہوگا کا معنی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند نے حضرت سلیمان کو ایک عظیم سلطنت عطا فرمائی، یہ آیت اس کے بارے میں ہے۔ پھر یہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاری ہوئی، پس انہیں اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں اور جس کو چاہیں بخش دیں اور جس سے چاہیں واپس لے لیں۔ خداوند نے انہیں اس سے بہتر عطا کیا جو جناب سلیمان کو عطا فرمایا تھا، کیونکہ خداوند کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ حشر آیت 7۔ اور جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیارات مال دنیا کے بارے میں تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات دینی امور کے بارے میں بندوں کو امر و نہی کرنے سے متعلق ہیں۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 9، حدیث 10۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ معراج پر لے جایا گیا؟ علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابو بصیر نے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آپ پر قربان ہو جاؤں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ معراج پر لے گئے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 2 مرتبہ۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں ایک مقام پر کھڑا کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر رک جائیں، کیونکہ آپ ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر نہ کوئی فرشتہ اور نہ ہی کوئی پیغمبر کھڑا ہوا ہے، بے شک آپ کا پروردگار۔ اس نے کہا کہ وہ فرما رہا ہے سبوحن قدوسن، میں ملائکہ اور روح کا پروردگار ہوں اور میری رحمت میرے غضب پر مقدم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا میں تیری عفو و درگزر کا طالب ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح سے تھا کہ خدا فرماتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مقام کعبہ قوسین او ادنا، سورہ نجم آیت 9 تک پہنچے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، کعبہ قوسین او ادنا کیا چیز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا حلالی کمان کے درمیان اس کے سر تک کا فاصلہ۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا ان کے درمیان ایک حجاب چمکتا ہے اور بجھ جاتا ہے، میرے خیال میں فرمایا کوئی زبرجد تھا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نور عظمت کا سوئی کے سوراخ کے برابر جس قدر خدا نے چاہا کم ترین درجے سے لے کر بالا ترین درجے تک مشاہدہ کیا۔ خداوند متعال نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا لبیک اے میرے پروردگار۔ فرمایا تیرے بعد تیری امت کے لیے کون ہے؟ میں نے عرض کیا خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا علی بن ابی طالب ہے کہ جو مومنوں کے امیر، مسلمانوں کے سرور و آقا اور سفید چہرے والوں کے پیشوا ہیں اور جن کے ہاتھ اور پاؤں درخشاں ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر سے فرمایا خدا کی قسم ولایت علی زمین سے نہیں آئی ہے
بلکہ مستقیم طور پر آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 442، حدیث 13، بحار الانوار جلد 18 صفحہ 306، حدیث 13۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کس طرح بیعت لیتے تھے؟ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کس طرح بیعت لیتے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا بڑا سا برتن طلب کرتے تھے اور جس میں آپ وضو کرتے تھے اس میں پانی بھرتے، اس کے بعد اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور اس کے بعد جو عورت بیعت کرنا چاہتی تو اس سے فرماتے اس طرح اپنا ہاتھ ڈبوئے جس طرح سے رسول خدا نے ڈبویا ہے۔ حضرت اس طریقے سے عورت سے بیعت لیتے تھے۔ اصول کافی جلد 5 صفحہ 526، بحار الانوار جلد 64 صفحہ 187، حدیث 19۔ قرآن مجید کے بارے میں سوالات۔ قرآن کیوں پرانا نہیں ہوتا؟ ابراہیم بن عباس نے حضرت امام رضا علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد سے نقل کیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کا جس قدر زیادہ تکرار کریں اور اسے پڑھیں وہ روز بروز تازہ تر جلوہ گر ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ خداوند نے اسے کسی خاص زمانے یا خاص لوگوں کے لیے قرار نہیں دیا ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں تازہ اور تا قیامت ہر قوم کے لیے نیا ہے۔ عیون الاخبار الرضا صفحہ 239، بحار الانوار جلد 17 صفحہ 213، حدیث 18۔ فرقان کیا ہے اور کتاب کیا ہے؟ نمبر 1، ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانزل الفرقان سورہ آل عمران آیت 1 تا 4، الف لام میم، اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر شے اسی کے طفیل قائم ہے، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی نازل کی ہے کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہر محکم امر فرقان ہے اور پورا قرآن کتاب ہے، اور جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء نے تصدیق کی ہے۔ تفسیر قمی صفحہ 87، بحار الانوار جلد 99 صفحہ 16، حدیث 13۔ نمبر 2، ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ قرآن اور فرقان کے درمیان کیا فرق ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، پوری کتاب قرآن ہے اور فرقان وہ امر ہے کہ جس پر عمل ہوتا ہے اور ہر محکم فرقان ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 9، بحار الانوار جلد 99 صفحہ 15، حدیث 11۔ کیا قرآن مخلوق ہے؟ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میں نے عبد الملک بن عین کے ذریعے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں خط ارسال کیا، اور آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، لوگ قرآن کے بارے میں مختلف نظریے رکھتے ہیں۔ ایک گروہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کلام خدا ہے، مخلوق نہیں ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کلام خدا مخلوق ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا، قرآن کلام خدا ہے اور حادث ہے، مخلوق نہیں ہے اور خدائے متعال کے ساتھ ازلی نہیں ہے، خداوند اس سے بالا تر اور برتر ہے۔ خداوند متعال اس وقت بھی تھا جب کہ معلوم و غیر معلوم کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی، خدائے عز و جل تھا، در حالانکہ نہ متکلم نہ متحرک اور نہ فاعل تھا۔ ہمارا پروردگار بلند مرتبہ اور عزیز ہے، یہ تمام صفات محدث ہیں اور حدوث فعل کے وقت اس سے حادث ہوئی ہیں۔ ہمارا پروردگار بلند مرتبہ اور عزیز ہے،
قرآن کریم کلام خدا ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس میں گزشتہ کی خبریں ہیں اور اس کے بارے میں اطلاعات ہے جو مستقبل میں آپ کے بعد ظاہر ہوں گی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔